نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو رمضان المبارک میں روزے کے دوران انتہائی خطرناک چیز ہے۔ روزہ صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے، لیکن ہوتا اکثر یوں ہے کہ ہم لوگ روزہ رکھ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں تو غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزے کے دوران غصہ کرنا اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بچے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آج بابا کا روزہ ہے، آج ہمارے والد کا روزہ ہے، تو بڑے غصے میں ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کو دیکھیں، ہمارے آقا کی زندگی بڑی عمدہ زندگی۔ آپ رات میں قیام فرماتے، دن میں روزہ رکھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، آپ کمر مبارک پر ایک چادر باندھ لیتے۔ یہ اہل عرب کی ایک روایت تھی کہ اب اپنے آپ کو کام کے لیے تیار کر لینا، کہ اب ہم ایکٹیو ہو گئے ہیں، اب بیٹھنا نہیں ہے، اب کام کرنا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں کو جاگتے، رات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرماتے، نوافل ادا فرماتے، دعائیں کرتے۔ اس کے اور دن میں آپ روزے سے ہوتے، اور اس کے علاوہ آپ کا مبارک عمل یہ تھا کہ آپ لوگوں کے گھروں پر تشریف لے جاتے، بیواؤں کے پاس جاتے، ان سے ان کی ضرورتیں پوچھتے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، آپ یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے، آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے، آپ ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور انتہائی شفیق، انتہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت والے، اخلاق والے، عمدہ اخلاق والے۔ روزہ بھی ہے، اخلاق اور زیادہ عمدہ، غصے کا نام و نشان نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ غصہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں عمل ہوا کرتا تھا۔ اور آپ اخلاق تو آپ کا ویسے ہی اتنا بلند کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ صرف کہ عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، بلکہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اور آپ نے خود کیا فرمایا؟ فَتَحْتُ الْمَدِينَةَ بِالْأَخْلَاقِ، کہ میں نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے مدینہ فتح کیا۔ مدینہ کوئی آپ نے جنگ کے ذریعے فتح نہیں کیا، تلوار اٹھا کے فتح نہیں کیا، بلکہ اپنے عمدہ اخلاق سے مدینے کو فتح کیا۔ اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک خاتون سارے راستے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے جا رہی ہے، لیکن آپ نے اس خاتون کا سامان اٹھایا ہوا، اور آخر میں جب منزل تک آپ نے اس خاتون کو
پہنچا دیا تو کہنے لگی بیٹا آپ اپنا نام تو بتاؤ کہ آپ کون ہو، میں جب بھی یہاں آیا کروں گی آپ کے ہاں سٹے کیا کروں گی، آپ کے ہاں رکا کروں گی، آپ بڑے اچھے لگتے ہو، مجھے ایسا کوئی شخص یہاں نظر نہیں آیا، اتنے اچھے اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا، آپ بڑے پیارے ہیں، میں آپ کے پاس آیا کروں گی، آپ کا کیا نام ہے؟ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں جی سارے راستے میں جس محمد کو آپ گالیاں دیتے ہوئے آئی ہیں وہ محمد میں ہی ہوں۔ تو وہ خاتون جو تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی یہ چہرہ جو ہے یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، بیٹا تم واقعی بہت اچھے ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمدہ اخلاق تھا، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، آپ روزے میں اور زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہو جاتے تھے۔ اور روزہ تو ویسے بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اور اللہ پاک کو صبر بڑا پسند ہے۔ روزے کے اندر صبر ہے، کس چیز سے صبر ہے؟ کہ اللہ کی جائز نعمتیں ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہم اسے کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اور یہ روزہ واقعی اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، یہ ایسی عبادت ہے۔ بظاہر ایک شخص روزے سے ہے، گھر میں جا کے چپکے سے پانی پی لیتا ہے، ہمیں اور آپ کو تو نہیں پتہ، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ روزے دار جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے، اجر عظیم ہے روزہ رکھنے والے کے لیے۔ تو روزے کے اندر غصے سے بچیں، اس سے ہمارا روزہ تباہ ہو جاتا ہے۔ غصہ ہمارے مذہب کے اندر حرام ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں، تاکہ آپ کا غصہ زائل ہو جائے۔ غصہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، غصہ جائز نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر۔ اور یہ جائے کہ ہم اتنے رحمتوں والے مہینے میں، اتنی برکتوں والے مہینے کے اندر روزہ رکھ کے اللہ کا قرب حاصل کر کے اور پھر ہم جو ہے غصہ کریں، تو غصے سے بچیں، اور خود بھی بچیں غصے سے، اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ اس میں غصہ نہیں کرنا۔ کیونکہ میں نے اپنا یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہم زیادہ تر اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ لیا تو اب باہر جا کے غصہ ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے کسی دکاندار سے سبزی یا پھل خریدنے گئے، اس سے لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ ہم سواری پہ اپنی بائک پہ ہیں، کار پہ ہیں، جا رہے ہیں، اس میں ہماری ڈرائیونگ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی اچانک آگے آ گیا تو ہم اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج تلخ ہو جاتا ہے۔ جب ایسا کرنا ہے تو پھر ہمیں روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ تو ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے، روزہ تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مالک کا قرب آپ نے حاصل کرنا ہے، روزہ تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ حلیم الطبع ہو جائیں، آپ کے اندر صبر آ جائے، صبر کی انتہا ہو، آپ روزے کے اندر نیک کام کریں، لوگوں سے اچھی طرح سے ملاقات کریں، اچھی زبان میں بات کریں، اچھے لہجے میں بات کریں، پیار سے بات کریں، محبت والا عمل کریں، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ پیش آئیں، بچوں سے شفقت والا رویہ ہو، والدین کی خدمت کی جائے، والدین کا احترام کیا جائے، دوسرے انسان کا احترام کیا جائے۔ انسان کی عزت اللہ کے ہاں بڑی اونچی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو عزت عطا کی، ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی، مرتبہ عطا کیا۔ کیوں مرتبہ عطا کیا؟ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا خلقت، کہ اسے میں نے پیدا کیا۔ پوچھا گیا کہ یا باری تعالیٰ پیدا تو سبھی کو آپ نے کیا، انسان کیا جانوروں کو بھی؟
چرند پرند کو بھی، کائنات کے ذرے ذرے کو آپ نے پیدا کیا۔ فرمایا بالکل ٹھیک، سب کو میں نے پیدا کیا، لیکن آگے فرمایا خلقت بیدیا، کہ میں نے حضرت انسان کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اس لیے میں نے انسان کو عزت عطا کی۔ اور پھر انسان کو عزت عطا کرنے کی ایک وجہ اور تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے انسانوں کے اندر اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے میں نے انسان کو عزت عطا کی، انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور پھر مسلمان، جس کے دل کے اندر اسلام ہے، جو کلمہ گو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی عزت جو ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مسلم کی عزت جو ہے وہ اللہ کے گھر سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ ہم بد اخلاقی سے پیش آئیں، اور وہ بھی روزے کی حالت میں، تو کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہمیں بالکل زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کی کلمہ گو کی عزت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ سے زیادہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال تم کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر آذان دو۔ حضرت بلال اپنا جوتا اتارنے لگے تو فرمایا نہیں، جوتے سمیت چڑھ جاؤ، اس لیے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جس دل کے اندر ایمان ہے، جو مسلمان ہے، اس کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ کعبے سے بھی زیادہ اونچا اس کا مقام ہے۔ یہ مسلمان کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم مسلمان کو جو ہے تانے دیتے ہیں، لڑتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور وہ بھی روزہ رکھ کے، تو ہمارے جرم کی سنگینی کس قدر بڑھ گئی۔ جیسا کہ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں بلا شبہ، لیکن ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے، اب دونوں کے جھوٹ بولنے میں فرق ہے۔ ایک بندے نے تو عام جھوٹ بول دیا، ایک نے مسجد میں بیٹھ کے بولا۔ اب فرق یہ ہے کہ جس نے مسجد میں جھوٹ بولا اس کے گناہ کی سنگینی بڑھ گئی، کہ اس نے گناہ تو کیا، جھوٹ بولنے کا گناہ تو اس سے سرزد ہوا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس نے مسجد کا تقدس بھی پامال کیا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولا۔ اسی طرح غصہ تو عام دنوں میں بھی منع ہے، عام دنوں میں بھی غصہ نہیں کرنا، عام دنوں میں بھی آپ نے صبر سے کام لینا ہے، رحم دلی اختیار کرنی ہے، اچھا اخلاق رکھنا ہے، لیکن ایک تو ہم نے غصہ کرنے کا گناہ کیا، اور دوسرا پھر ماہ رمضان المبارک میں کیا، پھر تیسرا ہم نے روزے کی حالت میں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کی سنگینی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حرمت رمضان کو پامال کیا، پھر روزے کی حرمت کو پامال کیا، تو یہ گناہ کی سنگینی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس لیے خاص طور پر روزے کی حالت میں ہم نے اجتناب کرنا ہے، ہم نے اس چیز سے بچنا ہے کہ ہم غصے سے بچیں اور اپنے روزے کا خیال کریں، اس مہینے کی حرمت کا خیال کریں، اس مہینے کی رحمتوں کو حاصل کریں، اس مہینے کی برکتوں کو ہم حاصل کریں۔ اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم دعائیں قبول کروائیں، اللہ کے حضور مانگیں۔ یہ ہمارے پاس سیزن کا مہینہ ہے تو اس کے اندر اتنے اچھے اعمال ہم کر لیں کہ ہمیں آخرت میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور پھر ایسے اعمال ہم کر جائیں کہ سارا سال ان اعمال کا ہم پر اثر رہے۔
اور پھر ایک اور چیز ہے، وہ ہے اعمال رمضان کا تحفظ. پھر ہم اس کا سارا سال تحفظ بھی کرتے رہیں، کہ جس طرح ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہم آفس سے جلدی گھر لوٹتے تھے، ہم آتے ہی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں، دوسروں کا خیال کر رہے ہیں، دوسروں کی افطاری کا خیال کر رہے ہیں، روزہ کھلوا رہے ہیں. تو ہم اس طرح سارا سال جو ہے اپنے اندر یہی خصوصیات اپنائے رکھیں کہ ہم نماز کا بھی اہتمام کرتے رہیں گے، ہم دوسروں کا خیال بھی کرتے رہیں گے، ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے. تو یہ اگر سارا سال ہی ہم ایسا کرنے لگ جائیں تو ہماری تو دنیا ہی چینج ہو جائے، ہم اور آخرت ہماری کتنی عمدہ ہو جائے گی. تو دوستو یہاں بات جو ہے وہ قابل توجہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم نے یہاں پر رمضان المبارک کے اعمال کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. جہاں رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے سے ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہیں پر اس مہینے میں گناہ کرنے سے گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. تو گناہ کی سنگینی سے بچنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کی سنگینی جو ہے اس کے اندر پڑ جائیں تو ہمیں وہ اتنی ہم نے نیکیاں کمائی نہیں ہیں جتنے کہ ہم گناہ کر لیں، بجائے ہم فائدے میں جانے کے لاس میں چلے جائیں. جیسا کہ بیت اللہ کی حدود کے اندر اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے. یعنی حدود بیت اللہ میں اگر ہم نے 1 روپیہ خیرات کی، 1 روپیہ خرچ کیا، تو ہمیں ثواب ملے گا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں 1,00,000 روپیہ خرچ کیا. یہ تو ہے ثواب. اور اسی طرح اگر ہم نے بیت اللہ کی حدود میں کوئی گناہ کر لیا تو پھر گناہ کی سنگینی بھی اس حساب سے ہی ہوگی. اسی طرح رمضان المبارک میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے نیکیوں کو حاصل کرنے کی کثرت تو ہم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حوث کرتے ہیں، اور یہ حوث بڑی اچھی ہے، بڑی عمدہ ہے. اللہ کے نبی نے پسند کی ہے کہ ایسی لالچ ہونی چاہیے، ایسی حوث ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے ہم سبقت لے جائیں، نیکیوں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں. یہ لالچ ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے پسند کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کمائی جتنے ہم گناہ کر لیں، تو پھر کیا فائدہ. اور وہی بات کہ روزہ جو ہے وہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارا تقویٰ دیکھ رہے ہیں دلوں کا، کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں یا نہیں، اس کے احکامات کی بجا آوری ہو رہی ہے یا نہیں. اور اگر ہم نے رکھ تو روزہ لیا اور ساتھ میں ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، ہم نے غصہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ان دنوں میں ہم نے خاص طور پر جو توجہ دینی ہے وہ اس طرف دینی ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو تمام تر لوازمات کے ساتھ رکھیں، اور خرافات سے بچیں، لغویات سے بچیں، اپنے آپ پر ہمارا کنٹرول ہو. بچوں کو ڈرنا نہیں پڑے کہ آج بابا نے روزہ رکھ لیا ہے تو آج ہماری خیر نہیں، بلکہ بچے اور خوش ہوں کہ آج تو اور زیادہ نرم دل ہمارے والد ہو جائیں گے، آج انہوں نے روزہ رکھا ہے تو آج اور اچھے ہوں گے، آج ان کا اخلاق اور زیادہ عمدہ ہو جائے گا. اور باہر بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں، مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے مزاج میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ اور زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے، اس کا مزاج اچھا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی تلخیاں، تلخ باتیں، تلخ جملوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا جواب نہیں دیتا، منہ سے کوئی لغویات نہیں نکالتا، کوئی گالی نہیں بکتا. مسلمان اپنے روزے کا بڑا خیال کرتا ہے. مسلمان اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. اور عاجزی اور انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے. جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں، اکڑ پسند نہیں، غرور پسند نہیں. اللہ کو پسند ہے عاجزی، اللہ کو پسند ہے انکساری.
اور جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو رب کائنات نے پوچھا کہ اے محبوب، جب کوئی محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ کچھ تحفے تحائف لاتا ہے، کچھ گفٹس لاتا ہے، تو آپ ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، یا باری تعالی، میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں۔ فرمایا محبوب ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں؟ عرض کی، یا باری تعالی، میں عاجزی لے کے آیا ہوں، میں مسکینی لے کے آیا ہوں، میں یتیم ہوں، میں یتیمی لے کے آیا ہوں۔ مولا تو متکبر ہے، المتکبر تیری صفت ہے، جبار تو ہے، قہار تو ہے۔ مولا میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، تو مسکین نہیں ہے۔ اے اللہ تو یتیم نہیں ہے، اے اللہ تو عاجز نہیں ہے، میں عاجزی لے کے تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو جب یہ گفٹ لے کے اللہ کے حبیب اللہ کے دربار میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندیاں اس قدر عطا فرمائی جس کا کوئی حساب نہیں، کہ آپ وہاں تک گئے کہ جہاں تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد وہی ہے کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔